بھائی آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ، کہ لائف خوشحال ہو، ہنسی خوشی زندگی ہو، پٹرول سستا ہو کہ پٹرول تو میں سستا کروں گا نہیں، اب ان کو جا کے بتاؤ کہ پٹرول سستا ہو، یہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اصل تو نماز روزہ ہے، تاکہ پٹرول کو بھول جائیں گے. وہ دیں، آپ نے کوئی دھرنا دینا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں، اصل مسائل کچھ اور ہیں. اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا، اللہ سب سے پہلے ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھے گا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ مجھ سے بھی ہوگا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوگا، یہ امریکہ کے موجودہ صدر سے بھی ہوگا، یہ جاپان کے صدر سے بھی ہوگا، یہ سوال ایک رکشے والے سے بھی ہوگا، ایک ٹماٹر والے سے بھی ہوگا، یہ مرد سے بھی ہوگا، یہ عورت سے بھی ہوگا، یہ غریب سے بھی ہوگا، یہ امیر سے بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کو ہمارے ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کو جن سوالات میں دلچسپی ہے کہ ان کے تم نے جواب دیے کہ نہیں دیے، وہ سوال اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر دیے اور بتا دیا جو یہ کوشچنز ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس نے خود اپنا کلام نازل کر کے بتا دیا کہ ان کی تیاری کر کے رکھو. میں تم سے قیامت میں نہیں پوچھوں گا دھرنے میں کہ تمہارا کیا تجزیہ تھا کہ یہ کامیاب ہوگا دھریا کہ کامیاب نہیں ہوگا. میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا. اللہ جو ہم سے پوچھے گا سب سے پہلا سوال خوب ذہن میں رکھیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود بخود وجود میں آئے تھے، ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے، بندر سے اتفاق سے انسان بن کے وجود میں آئے تھے، یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اس سوال کا مجھے بولو جواب چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کے جواب میں دلچسپی نہیں لیتے. بڑے جو سائنس کا طالب علم ہے وہ خدا کے انکار میں بڑے آرام سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے. کہتا ہے یہ سائنس کا ٹاپک ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا. سائنسدانوں کی رائے پیش کی جاتی ہے، یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، کروڑوں اربوں سال میں یہ وسیم بھائی وجود میں آ گئے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تاریخ کا ٹاپک ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ ہسٹری کا، تاریخ کا. اور جب انسان وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہسٹری بتانے والا اور لکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. لہذا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی اسٹارٹنگ تک میں اور آپ اپنی کھوپڑی استعمال کر کے پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ایسے ہی جیسے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں کہ عمران خان جیتے گا یا ہارے گا، وہ بولے بھائی یہ تجزیہ نگاروں سے جا کے پوچھو. ڈاکٹر سے پوچھ رہے نا اپنے کسی محلے میں ڈاکٹر سے کہ آپ کا کیا خیال ہے حکومت پلٹے گی کہ نہیں پلٹے گی، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میں تو تیرے گردے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پہلا سوال جس کا مجھے اور آپ کو جواب تلاش کرنا ہے، اور ایک طرف ہو جانا یہ جواب تلاش کر کے ایک طرف ہو جانا. اگر ہم خود بخود بنے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو بھائی یہ ٹوپیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں نا، بہت نیک مسلمان بننا تو دور کی بات، یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا انسان مولانا ٹائپ کا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ لبرل اور ماڈرن ایک پڑھا لکھا نہیں لگ رہا ہوتا. ٹوپی سے تھوڑا سا دیہاتی پن، بولتے کیوں نہیں، آ جاتا ہے. تھوڑا سا لک آتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی پرانے زمانے کا آدمی ہے. داڑھی تو پھر بہت ہی آپ کو 1400 سال پہلے دھکیل دے گی پہاڑوں پتھروں کے دور میں. پھر آپ وہ ڈریس پہنے جو انگریز پہنتے ہیں، وہ اسٹائل ہونا چاہیے جو کس کا ہے. بلکہ ڈریس پہننے کی تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے خام خواہ کے بیٹھ جاؤ. آپ کو برا لگتا ہے 2-4 دن برا لگے گا، اس کے بعد لوگوں کو وہی اچھا لگے گا، وہی اسی کے عادی ہو جائیں گے لوگ. اس سوال کا جواب اللہ پوچھے گا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق. خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. میرے بھائی اگر ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں تو پھر لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. 4 دن کی زندگی ہے، رمضان شوال سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کیا ہے،
روزے کیا ہیں, ماں باپ کیا ہوتے ہیں, یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. ماں باپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا یار, زندگی گزار دی, اب بڑھاپے میں کھانسنے تو جاؤ اولڈ ہاؤس میں جا کے کھانسو, ہماری زندگی تو خراب نہ کرو نا. گورے کا جو موقف ہے نا بہت کلیئر ہے. وہ انگریز دور دور چار کی طرح بات کرتا ہے یار, یہ انہوں نے جوانی گزار دی ہے, لائف کو انجوائے کیا, اب جاؤ اولڈ ہاؤس بنے, گورنمنٹ نے بنائے تمہارے لیے, کیرم بورڈ کھیلو وہاں جا کے, سنوکر کھیلو جیسے بوڑھے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کھانس کھانس کے پریشان مت کرو, ہمیں ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو, کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کا نام ہے, ناچو گاؤ شراب پیو مزے اڑاؤ. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے اور یقیناً بنایا ہے, ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک ایک جانور پکار کے کہتا ہے کہ میں خود سے نہیں بناؤں. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, اس کے پروں میں جو پینٹنگ ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تک کوئی قلم ایسا نہیں ہے جو کسی ڈبے میں, کلر کے ڈبے میں ہو, اور وہ زمین پہ گر کے ہوا کے چلنے سے خود بخود کروڑوں سال میں اتنا خوبصورت ڈیزائن اس نے بنا لیا ہو. تو میرے پروں میں اتنا خوبصورت ڈیزائن کس نے بنایا؟ وہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خود بخود ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں والے, جو ہمیشہ بنگلوں میں ٹائم گزارا ہو, کبھی فطرت کی دنیا انہوں نے دیکھی نہ ہو. میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا, تو انہوں نے دیکھا چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے نا, تنکے لا کے گول. وہ ایسے عجیب آدمی, ان کو یہی نہیں پتا. عجیب سوال سے پتا چلا کہ کراچی میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ایسے تنکے خوبصورت انداز میں لا کے رکھے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ تنکے یہاں لا کے کس نے رکھے ہیں چڑیا کو بٹھانے کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ چڑیا خود لا کے رکھ رہی ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو آپس میں پرو رہی ہے. خود یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی یہ کسی کے سامنے نہیں بول دینا, یہ میرے سامنے آپ نے بول دیا, کس نے لا کے رکھے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں بولنا. وہ فوراً نفسیاتی ہاسپٹل لے جائے گا, سرٹیفکیٹ ڈاکٹر پکڑا دیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے, پاگل ہے, یہ پاگل ہے, تھوڑا سا سٹیا ہوا ہے, اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو. اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالا کرو یار, ہم بھاگے. وہ بچے پتہ نہیں کہاں گئے, پب جی میں لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, بس فضول قسم کی. خیر گھنٹیاں بجا کے بھاگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. بنٹے کھیلتے تھے, لٹو کھیلتے تھے, مارم پیٹی کھیلتے تھے, پٹو اپ کھیلتے تھے. میں تو ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا, میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ منظر دیکھ کے. پرانے کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ بچپن میں کیسے کھیل کھیلے جاتے تھے. وہ سارا بچپن یاد آ گیا. کتنا اچھا کھیلتے تھے یار, ایمپریس کھیلتے تھے, چھپن چھپائی کھیلتے تھے, بھنڈا وہ جو ہوتا تھا نا, اور وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے. اب تو بچوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. بچے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, ایک آدھ بچے ہوتے ہیں, وہ کیا کھیلیں آپس میں بیٹھ کے, بچے ہی نہیں ہو رہے نا. تو ایک آدھ بچے آپس میں کیا کھیلیں گے. ہمارے ہاں تو بہن بھائی تھے ماشاءاللہ, کزن کی ایک الگ فوج تھی پوری. پھر گلی محلے کے ہر محلے میں, ہر پڑوس میں اتنے بچے ہوتے تھے, سب مل کے ایک شغل میلہ لگا رہتا تھا ہر وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل کے قرآن مجید میں انبار لگا دیے کہ میں ہوں. وہ یہ بتا رہا ہے. یہ چڑیا اصل میں ان کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ بڑی عقل کے خلاف بات ہے کہ یار ایک جانور, اس میں اتنا شعور. دیکھو چڑیا کے جب انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے نا, فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ, اس کو خدا نے یہ شعور دیا ہے کہ تو اب انڈے دے گی, انڈوں پہ تو بیٹھے گی, پھر ان میں سے تیرے بچے نکلیں گے. اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے, پہلے سے ایک گھر چاہیے. کس طرح کا, ہر پرندہ الگ ڈیزائن کا گھر بناتا ہے جو اس کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. کون سی یونیورسٹی ہے جہاں وہ چڑیا سیکھ رہی ہے بھائی, ہے بھائی؟ کیا اس کو اس کی ماں سکھا رہی ہے؟ کیا اس کو اس کی نانی نے سکھایا, کلچر نے سکھایا؟ آپ ایک چڑیا کو بچپن میں تمام چڑیاؤں سے الگ کر دیں, ایک پیئر لے لیں, کسی دوسرے چڑا چڑی کو دیکھنے نہ دیں, وہ بھی یہی عمل کرنا شروع کر دے گی.
انڈے دینے کا ٹائم آئے گا، پہلے سے تنکے لے کے گھونسلہ بنانا شروع، سوٹیبل جگہ کا انتخاب کرے گی۔ خرگوش کی مادہ کیا کرتی ہے، جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال جھاڑ کر ایک کارپیٹ بچھا دیتی ہے بچوں کے لیے، اس پہ بچے دے۔ ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا، خرگوش پالتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ یہ کیا کہ یار یہ خرگوشنی سیکھتی کہاں سے ہے یہ عمل۔ کہہ رہے میں نے کیا کیا، بچپن میں ہی ایک نر مادہ خرگوش کو باقی خرگوشوں سے الگ کر دیا کہ ان کو ماحول دیکھنے ہی نہ دو، ان کو ماحول سے متاثر نہ ہونے دو، انہیں کسی خرگوش سے سیکھنے کا موقع نہ دو۔ کہہ رہے کمال کی بات یہ کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا اس نے اپنے بال جھاڑ کے زمین پہ بچھا دیے۔ آپ کے لیے یہ عمل معمولی ہے، آپ کہتے ہیں نیچرل ہے، نیچرل۔ اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ او بھائی دھرنے میں شریک لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ او بھائی اپنے وسائل میں غور کرنے والے لوگوں، ہر وقت کاروبار بزنس کی خبر کرنے والے لوگوں، ہر وقت گھریلو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے لوگوں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں بھائی، اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اوحا ربک الی النحل، اس شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا؟ آپ جب دکان میں جائیں گے شہد کی بوتل کو چاروں طرف سے تحقیق کریں گے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، حکیم صاحب سے پوچھیں گے میں شوگر کا مریض ہوں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ اللہ قرآن مجید میں شہد سے متعلق اس طرح کی ایک بات بھی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے اور ہی مسائل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس شہد کو جب تم دیکھا کرو تو سوچا کرو یہ آیا کیسے ہے تمہارے پاس۔ اوحا ربک الی النحل، چھوٹی سی مکھی، اتنی سی کھوپڑی اس کی، آپ اسے کسی یونیورسٹی میں لے جائیں ہنر سکھانے کے لیے، یونیورسٹی والے بولیں گے بھائی اس کو جانور ہے، اس کو ہم کیا سکھائیں، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گی، اس کو کوئی بندہ لے کر آؤ، انسان لے کر آؤ، وہ بھی عاقل بالغ ہو، سمجھدار ہو، چھوٹا سا بچہ اٹھا کے نہ لے آئیں آپ۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی جسے تو کھول کے دیکھے گا دو چار تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اسے ایسا ہنر سکھا دیا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا اور درختوں پہ اپنا گھر بنا، خاندانی بناتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ریاض ملک آج تک ایسا گھر نہیں بنا سکا، وہ تو سیمنٹ بجری کے گھر بنائے گا، موم کے گھر، وہ بھی ریاض ملک ہی نام ہے نا، ایک دن میں نے ریاض بصرہ کہہ دیا تھا، وہ پھر کسی نے کہا ریاض بصرہ تو بھائی لشکر جنگوی کے تھے کوئی بڑے، ریاض ملک، سوری ملک ریاض، تو ایسا گھر بنایا۔ ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کا کام سیکھتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں پہلے 4 سال لگائے گا، 4 سال لگانے کے بعد اگر کراچی میں پڑھے گا تو ککھ بھی اس کو پھر بھی نہیں آئے گا، ویسے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں آتا لیکن یہاں بالکل ہی بھی نہیں آئے گا اس کو۔ اس کے بعد وہ کئی سال ماہر انجینئروں کے ساتھ ٹائم لگائے گا، عمارتیں بنتا دیکھے گا، کتنا گارا ڈالا جاتا ہے، کتنا سیمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے بھائی، اس کے بعد کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو زمین کتنی کھودنی ہے، اس میں کتنا موٹا سریا ڈلے گا، کئی سال لگتے ہیں اس کو یہ کام سیکھنے میں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بڑا پھر پل بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد وہ اطلاع آتی ہے کہ وہ بلڈنگ خود بہت گر گئی۔ عمارت بنانا آسان کام نہیں ہے۔ شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا سوٹیبل گھر بناتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ شہد بنانے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا۔ یہ جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس میٹیریل کے علاوہ کوئی اور میٹیریل چل نہیں سکتا، اور جس طرح وہ 6 کونوں کا کھانا بناتی ہے شہد کی مکھی، اگر وہ 4 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا، 8 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا، 6 کونے چاہیے اس کے لیے۔ اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے طریقے ہیں، اس میں ایک پورا سسٹم ہے، مزدور مکھی، مادہ مکھی، نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اتنے زیادہ میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوائے فیمیل کو چھیڑنے چھاڑنے کے، اور یہ کام کوئی کام نہیں کریں گے، ان میل کو مارا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اتنے میل ہمارے لیے کافی ہیں جو گروتھ کے لیے، انڈے بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ ایسا خاندانی سیٹ اپ، اور آپس میں ان مکھیوں کا لنک ہے، ربط ہے۔
اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا, ارتقاء کا نتیجہ ہوتا, کروڑوں سال میں ایک مکھی وجود میں آ جاتی نا. مکھی کا خاندان کیسے وجود میں آ گیا؟ آپس میں رشتہ داری کیسے ہو گئی؟ یہ ایک کے ذمے ایک کام, دوسرے کے ذمے دوسرا کام, یہ کیسے بن گیا بھائی؟ انہوں نے کیا ایک دوسرے کو سکھایا ہے؟ ایسا آپس میں کنیکشن ہے, یہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ملکہ مکھی کا کام ہے مینجمنٹ. اس کا کیا کام ہے؟ وہ پورے سسٹم کو مینج کر رہی ہے. وہ اپنا کام کرے گی, وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گی. یہ اتفاق سے ہو گیا کروڑوں سال میں. آج تک اتفاق سے میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا دو اینٹیں آپس میں جڑ جائیں. کبھی آپ نے دیکھا ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے, خوبصورت سی دیوار ہے, اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ پوچھ رہے کیسے جڑ گئیں؟ کروڑوں سال میں طوفان آیا اور یہ اینٹیں اڑ اڑ کے ٹھک 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 کر کے جڑ گئی ہیں. احرام مصر ہے نا, احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر اتنی بڑی بڑی بے جوڑ دیواریں کس نے کھڑی کر دیں؟ ایسی عمارتیں کس نے بنا دیں؟ 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کون تھا اس وقت اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا دیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے, خود سے بن گئی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جواب؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سائنسدان بول دیں یار. جیسے وسیم بھائی خود سے وجود میں آ گئے اتفاق سے, بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے, تو احرام مصر میں اتنی بڑی دیوار کروڑوں سال میں خود بخود بن گئی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں سال میں وجود میں آئی. کہہ رہے نہیں, اتنا خوبصورت ڈیزائن کسی نے بنایا ہے. کیسے بنایا ہماری عقل میں نہیں آتا. بنا نہیں ہے, بنایا گیا ہے. تو جس انسان نے وہ دیوار بنائی, جن انسانوں نے, وہ کیسے خود سے وجود میں آ گئے بھائی؟ تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا, اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے, یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی, جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے. اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے. میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا, ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں. کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا. مچھلیاں 2-4 انڈے نہیں دیتی, 12-13 انڈے نہیں ہوتے, ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں. مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے. وہ اپنے انڈوں کی حفاظت بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگے, بولنے نہیں کرتی. ہاں مجھے آواز چاہیے, میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے, خوب سمجھ لیں. یونیورسٹی میں ایک ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں, ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں, تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ, ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. قدرت نے اس کو بھی بچے دیے, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا, کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا. کھا جاؤ کوئی بات نہیں, جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں, مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی. جو پرانی والی ہیں, جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی انسان نکال لیتا ہے, بس کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ, بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتی. وہ اس کے بھی انڈے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت, تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوتی. جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ, گروتھ ریشو کم ہے, جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا.
اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں نا, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے, اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے, باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو. باپ کی بپتا, بپتا تو نہیں کہتے ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے. جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. سمجھ رہے, تو یہ ٹرکوں بسوں والے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, وہ کہیں باپ کا ستایا ہوا ہوگا کہیں بیچارہ. اب آپ دیکھو یہ جو پینگوئن ہے اس کی نسل بہت تھوڑی بڑھتی ہے, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں. اتنی ٹینشن لیتا ہے یہ, برفانی ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ اگر اس میں یہ جذبہ نہ ہوتا ان کی نسل بالکل ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم, ملیمیٹ ہو جاتے. یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان جانوروں کا تذکرہ کر کے, اس کائنات کا تذکرہ کر کے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اندازہ, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, خود بخود مینجمنٹ نہیں ہوتی. کسی کمپنی میں آپ گئے, مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ امپلائز ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, تنخواہیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ آ رہی ہے کمپنی کی, آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. نہیں بھائی, آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. کچھ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اس کو. تو اللہ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے اور ایک رائے قائم کرنی ہے. خود سے بنے ہیں تو بالکل بھی تکلف کی ضرورت, رمضان, شوال, عید, بقرعید, یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے فضول قصے کہانیاں ہیں. گوروں کی طرف لائف گزارو. اور ہندو بھی کہتا ہے مذہب ہے لیکن بس کلچر کا حصہ ہے, لہذا جب ان کا جوش آتا ہے بھگوان کو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. آئی بات. ابھی ایک یوٹیوب پہ وہ آیا ہے, وہ بھگوان کو ایک لڑکی برا بلا کہہ رہی ہے, بھگوان کا میرے ابا مر گئے, میں بھگوان کو چیختی رہی ہوں, بھگوان کی ایسی کی تیسی اس نے کر دی. ظاہر ہے جب بھگوان کسی کام کا نہیں ہے ان کی نظر میں, بھگوان کا مقصد تھا ہم نے مذہب کو فالو اس لیے کیا ابا ٹھیک ہو جائے, ابا ٹھیک نہیں ہوا تو مذہب کا کیا کرنا ہے ہم نے. ان کا مذہب آخرت کے لیے نہیں ہے, ان کو پتہ ہے اس سے ان بتوں کو پوجنے سے آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ان کو ان کے پنڈتوں نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ ان بھگوان سے, وہ مجھے تو ہندی الفاظ بھی نہیں آتے, ان کی آشیرواد لوگے اور یہ کرو گے وہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ہندی الفاظ میری زبان پہ آ نہیں رہے, چمتکار ہو جائے گی آپ کی بس. عیسائی کو پتہ ہے کہ جس مذہب کو میں فالو کر رہا ہوں اس کے ضمیر کہتا ہے کہ اس کا آخرت میں مجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں. ان کے دل کی آواز ہے کہ یار صرف 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کر لینا اور ایک دن چرچ جا کے بس کچھ گیت مالا سن کے آ جانا. کیا اس لیے عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ کچھ گیت سن کے آ جاتے ہیں وہ. ان کو پتہ ہے وہ مذہب سے رشتہ رکھتے ہیں کلچر کی وجہ سے. باپ دادا کرسچن تھے, ٹھیک ہے یار, تھوڑا بہت مذہب اچھی چیزوں کی تعلیمات کر دیتا ہے, جھوٹ نہیں بولو سچ بولو, ٹھیک. سکھ مذہب کو اس لیے فالو کرتا ہے تو اس کے باپ دادا کا دین ہے. کہتے ہیں یار خام خامیں ٹکر لینا, تو جب جا رہے ہیں کوئی پابندیاں تو نہیں ہے نا سکھ مذہب میں. وہ شراب بھی پی رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے پابندیاں شراب پر شاید ان کے مذہب میں ہوں لیکن وہ اتنی زیادہ کوئی سخت نہیں ہے, تو اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو مذہب ختم دنیا سے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ایک کلچر ہے.
تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نہیں ہے میرے بھائی, کوئی کائنات کو بنانے والا نہیں ہے, تو ہمیں بھی مذہب سے اتنا رشتہ قائم رکھنا ہے جتنا ہندو کا ہندوازم سے, عیسائی کا عیسائی مذہب سے, سکھ کا سکھ مذہب سے. آپ ٹوپی کبھی کبھار پہن لیا کریں, اس لیے کہ آپ کے والد صاحب ٹوپی پہنا کرتے تھے, اور کرا بھی دیا کریں ٹوپی, کیونکہ وہ بھی کرایا کرتے ہوں گے, ٹوپی تو پاکستانی کلچر ہے. ہماری خواتین ویسٹرن ڈریس, یہاں کا ڈریس کچھ اور ہے, امریکہ میں جا کے ڈریس کچھ اور ہے. بھئی یہاں کا کلچر اجازت نہیں دیتا تو تھوڑے سے یعنی کپڑے ہونے چاہیے, وہاں کا کلچر اجازت دیتے, تو کلچر کے حساب سے ہماری سیٹنگ چل رہی ہے, سمجھتے ہو. تو ہمارا مذہب سے اتنا رشتہ جس سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہے, بس اس سے زیادہ مذہب کو فری کرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے نا, تو بنانے والے کو اگر آپ مان لیتے ہو نہیں جی کسی نے بنایا ہے, تو پھر قرآن کہتا ہے میں اگلے بھی کچھ سوال پوچھوں گا پھر تم سے. امریکہ کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کریں نا, تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جتنے سوالات کے جواب دو گے پھنستے چلے جاؤ گے. اس لیے کہتے ہیں آپ کسی, میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں امریکہ کے ویزے کا. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو نا, بس یہ بتاؤ میں یہاں جاب کرتا ہوں, یہ میری تنخواہ ہے, شاید اس پہ ویزا مل جائے. آپ نے کہا میرا یہ بھی ہے, یہ بھی بزنس, وہ بھی بزنس, یہ بھی بزنس, سب کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے آپ کو. پھر ان پہ جو اعتراضات ہوں گے ہر اعتراض کا جواب دینا پڑے گا آپ. میرا ناروے کا ویزا آیا نا, ویزے کے لیے میں نے اپلائی کیا, تو مجھے نہیں پتا تھا ویزا کیسے لگتا ہے. ہم دیسی طریقے سے چلے گئے, بچے ہم نے ہول سیل کے حساب سے شو کر دیے اپنے نا, تنخواہ ہم نے اپنی مسجد کی شو کر دی. تو اگلے نے بولا اس تنخواہ میں تو اتنے بچے پل ہی نہیں سکتے ہیں. سوال کیا نا, اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا. اب میں مزید پیش کرتا تنخواہ, تو کہتے پھر یہ پہلے کیوں چھپائی, یہ پہلے کیوں نہیں بتائی, اب کیوں بتا رہے ہو. تو انسان کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو سوالات کے جواب میں الجھائے نہیں. اگر آپ کا کوئی ہدف ہے نا, اگر آپ کا کوئی ہدف ہے تو کوشش کرو اگلے کو زیادہ سوالات کا موقع نہیں دو, جتنا ہے اتنا بتاؤ. اب میرے بچے تو زیادہ تھے, میں نے سچ بول دیا, لیکن جتنی ارننگ تھی وہ پوری بتانی چاہیے تھی نا. بچے میں آدھے شو نہیں کر سکتے, باقی بچے بولتے ہیں ابا کیا ہم نہیں, ناروے کی وجہ سے ہم ہیں ہی نہیں. یہ کہ ابا آپ کو یورپ کا ویزا چاہیے اور ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, تو یہ غیرت کا مسئلہ ہو جاتا. تو یا تو آپ 100% 2 نمبری کریں, 100% 2 نمبری. آپ بولے میں ان میرڈ ہوں, یہاں سے میں 2 نمبری شروع کرتا کہ میں ان میرڈ ہوں, میرے بچے ہی نہیں ہیں, میرا ویزا ٹھک کر کے لگ جاتا, پھر میں ایک تنخواہ شو کرتا. اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو جتنے سوالات اٹھیں گے سب کے جواب تیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو دیکھو, یا تو سرے سے اس سوال کا جواب ہی تلاش مت کرو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. گورا ان سوالات کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے یار چھوڑو بنایا نہیں بنایا, لائف کو انجوائے کرو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. ان کے مرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, یوں غسل پھر کفن کا کیا ٹینشن ہے یار, مر گئے سائنسدانوں کے حوالے کرو, ٹھیک ہے نا. مائیکل جیکسن سائنسدانوں نے چیر پھاڑ کے چانپیں وہاں پہ پوری الگ کر دی تھی, مغز وغز نکال کے اس کا چیک کیا, مرا کیوں یہ, ٹھیک ہے نا, مرا کیوں, مرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں تو کیوں مرا گیا بھائی تو. مائیکل جیکسن کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کہہ رہے جب ہم خود سے بنے ہیں, یا ہم کیا کرنا ہے ہم نے ان تکلفات میں کہ غسل کفن جنازہ دفن پھر وغیرہ وغیرہ, یہ سال ثواب, یہ ان تکلفات میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو یا تو آپ پہلے سوال کا جواب ہی نہ دیں, پھر اللہ جانے آپ جانے قیامت میں اللہ کہے کہ میرے سوال کا جواب کیوں تلاش نہیں کیا تھا تم نے, آپ کہہ دو اے اللہ میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا, ٹی وی پہ پروگرام چل رہے تھے, میری سیٹنگ چل رہی تھی, میری شادی نہیں ہو رہی تھی, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال کو کسی نے بنایا کہ ہم خود سے بنے. اے اللہ میرے گردے کام نہیں کر رہے تھے, ڈائلسس پہ آیا ہوا تھا, اور میں یہ سوچتا رہوں بیٹھ کے کہ ہم بنائے کسی نے, ہم خود سے بنے کسی نے بنایا ہے. اونٹ پہ جا کے میں غور کروں یہ اونٹ خود سے کیسے بن گیا, شہد کی مکھی پہ غور کروں یہ خود سے کیسے, چڑیوں کے گھونسلوں پہ غور کروں کون ہے جس نے چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھایا. انکیوبیٹر میں آپ مرغی کے انڈے رکھتے ہیں نا, دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے اس کو. مرغی کے نیچے رکھو گے, مرغی خود ہی ان کو, مرغی کو کس نے بتایا دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے. اس سوال کی طرف نہ سوچنے کی ضرورت, آپ کو انڈے کھاؤ مستی کرو, کھاؤ پیو, صبح نہار منہ
دیکھو میڈیکل سائنس کے یوٹیوب پہ چینل صبح شام بتا رہے ہیں انڈوں میں اومیگا 3 ہے, دیسی انڈوں میں اومیگا 3, اتنے انڈے کھانے چاہیے, زردی کھائیں کہ نہیں کھائیں. اسی بحث میں دنیا ختم ہو رہی ہے. بتانے والا آپ کو گائیڈ کرتے کرتے ایک دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے, اس نے اس سوال کے جواب کی کوشش نہیں کی ہوتی جو مرغی کا یہ پروسیس دکھا کے خدا ہم سے سوال قائم کر رہا ہے. کون ہے جس نے اس کو یہ سکھایا اتنی سی مرغی کو کہ انڈوں کو 2 دفعہ تو نے گھمانا ہے؟ میں تو یہ ڈاکومنٹریاں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں. اللہ آپ کو ملے گا اس کائنات میں, اسی کائنات میں غور کر کے اللہ ملے گا. مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, اللہ کے ملنے کی جگہ تو یہ چیزیں ہیں جن میں خدا نظر آتا ہے. ان چیزوں میں غور کر کے مسجد آتا ہے انسان. تو آپ یا تو پہلا سوال ہی پی جاؤ. پہلا سوال ہی کیا کرو, جیسے میں ناروے کا ویزے کے لیے پہلا سوال ہی پی جاتا, میرڈ ہو یا ان میرڈ, میں کہتا مجھے ان چیزوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں. میرڈ ویڈ کیا ہوتا ہے, ان میرڈ. پھر وہ پوچھتے 40 سال میں تو ان میرڈ کیوں ہے بھائی؟ اس وقت میں 40 سال کا تھا. میں کہتا تم لوگ 55 میں ان میرڈ ہوتے ہو تو ہم 40 میں ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ تو یا تو میرے بھائی پہلا سوال ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ جانے آپ جانے جو ہوگا. لیکن اگر پہلا سوال کا جواب آپ نے دے دیا نا, تو جیسے ایمبیسی پوچھتی ہے کہ اتنے بچے جب تم نے شو کر دیے, تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کھلاتے وہ لوگ کہاں. ایسا تو نہیں ہے کہ ناروے بھاگ رہے ہو ان سے جان چھڑا کے, ارننگ نہیں ہے تمہاری, مسجد کی آمدن میں تو نہیں. مسجد والے معذرت کے ساتھ یہاں بھی انتظامیہ سے پیش کی معذرت, امام کی تنخواہ اتنی دے دیا کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے خرچے پہ وہ پال لے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اتنی کم تنخواہیں اماموں کی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. جتنا جس ایریے کا امام ہونا, لوگ کہتے ہیں اس کے کرائٹیریا کیا ہے, امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کرائٹیریا یہ ہے کہ جس محلے کا امام ہے اس میں جو متوسط گھرانے کا آدمی جتنا لائف اسٹینڈرڈ اس کا ہے, میں نہیں کہہ رہا مالداروں جیسا, جو ایک درمیانے درجے کا لائف اسٹینڈرڈ ہے, امام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم از کم اتنا ہونا چاہیے, اتنی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے. وہ ہر علاقے کا الگ ہے معیار, اتنی بھی نہیں ہوتی. میری 4,500 تنخواہ تھی جب میں ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا. صحیح ہے نا, اندازہ لگاؤ. میں مسجد والوں سے شکایت نہیں کر رہا اپنی کمیٹی, اس لیے کہ وہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. کوئی انسانیت ہے یار, کوئی کچھ خدا کا خوف کرو. وہ بھی چندوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تم سے, اپنی جیب سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو اور جب امام ریٹائرمنٹ میں بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, گورنمنٹ میں ایک چپڑاسی بھی ریٹائر ہوتا ہے نا, مر جاتا ہے تو بچوں کو کچھ ملتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ پیسے ملتے ہیں. امام 30 سال امامت کر کے جب مرتا ہے بیچارہ, تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی, گھر بھی چھین لیا جاتا ہے اس سے, یہ اس کو صلہ ملتا ہے. تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہوں, اللہ بھی پوچھے گا قیامت کے دن. خیر پہلا سوال قائم ہوگا تو آگے کے سوالات اٹھیں گے نا. پہلا سوال ہی پی گئے تو پھر سب چیزیں پیچھے رہو. کیا دے رہے ہو امام کو تنخواہ, دے رہے ہو نہیں دے رہے, وہ آپ کا ہیڈ ہی نہیں ہے. تو ہم پہلے سوال میں ہی مٹک کے رہ گئے, جلدی سے آگے جا رہے ہیں. بس اب میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹ. دیکھو اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, تو آپ کو اگلا سوال ناروے ایمبیسی پوچھے گی کہ ان بچوں کو کھلاتے کہاں. اس میں آپ ٹوپی نہیں کرا سکتے, آپ کو پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو, پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. تو جیسے ناروے والوں کو اتنی عقل ہے کہ اگلا سوال اس سے پوچھو, تو کیا اللہ آپ سے اگلا سوال نہیں پوچھے گا؟ ہے بھائی, اللہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ آپ نے جواب دیا اللہ ہم مانتے تھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, خود بخود یہ کائنات نہیں بنی. اللہ کہے گا چلو تم سب پاس, تمہیں پتا تھا کہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے, چلو جاؤ, کہاں جاؤ؟ کامیاب, جنت میں عیش کرو, موج مستی کرو. ایسا بالکل بھی نہیں. اگلا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میرے اور آپ سے, یہ سوال قرآن اٹھا رہا ہے کہ اس پہ کیوں غور نہیں کیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا بے مقصد. اگلا سوال بولو یہ اٹھتا ہے. اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا, کوئی مقصد نہیں تھا, اور ویسے ہی بنا دیا, تو بھی لائف کو آپ کیا کرو میرے بھائی؟ بولو نا, انجوائے کرو. گٹکے بھی کھاؤ,
پان بھی کھاؤ, مزے اڑاؤ. اکثر ایک چٹکلا میں سناتا رہتا ہوں, بار بار ہر دفعہ مزہ آتا ہے وہ چٹکلے میں. ایک نوجوان, جلدی شارٹ کر کے سنا رہا ہوں, ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے, ناک سے دھواں نکال رہا ہے. ایک بزرگ اس کے پاس گئے, ترس آیا, بیٹا تم کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, ٹائم کو ضائع کر رہے ہو تم. انکل کیا کروں, بیٹا میٹرک کر لو. انکل میٹرک 10 سال لگیں گے, پھر کیا ہوگا, بیٹا انٹر کر لینا. دوست اس نے کہا انکل 12 سال لگ جائیں گے. کوئی بات نہیں بیٹا, انٹر کے بعد بیچلر بن جانا. انکل 14 سال. بیٹا کوئی بات نہیں, آگے رزلٹ بھی تو دیکھو نا کتنا اچھا آنے والا ہے. انکل بیچلر کے بعد کیا کروں میں, بیٹا پھر ماسٹر کرنا. 16 سال. وہ نوجوان پہ رہا 16 سال تک پڑھتا رہوں, پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہاری اچھی جاب ملے گی تمہیں, جب پڑھے لکھے ہو جاؤ گے نا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ آئے گی گھر میں. انکل پھر کیا, بیٹا پھر بہت اونچی فیملی میں شادی کرنا. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر مزے کرنا. ابھی کیا کر رہا ہوں میں. وہ نوجوان بولتا ہے پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں. جب انٹرٹینمنٹ ہی ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور آپ جو کہہ رہے ہو 10 سال میٹرک کرو, ہر آدمی 10 سال میں میٹرک کر لیتا ہے. کتنے ماں باپ بچوں کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں, وہ پھر بھی پنچر کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم سے نہیں پڑھا جا رہا. اور اس پروسیس سے گزر بھی گئے تو جاب ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے, اور جاب مل بھی گئی تو بیوی اچھی تھوڑی ملتی ہے, آدمی کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی ہاسپٹل میں تھی, تو ڈاکٹر نے شوہر کو آ کے کہا کہ آپ کی بیوی کی زندگی میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے. چارہ ٹینشن میں نا سانس لمبے کھینچ کے کہتا ہے جہاں ساری زندگی برداشت کیا 2 سال اور برداشت کر, ایسی بھی تو مل جاتی ہے. پھر اولاد نالائق نکل آتی ہے. تو اس نے کہا انکل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی لائف کو کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں آرام سے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بے مقصد, کوئی سوال و جواب نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, موت کے بعد زندگی نہیں ہے, اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, نہ ہماری آزمائش ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ویسے ہی اللہ کا دل کیا, اللہ نے بنا بنو کے بس دیکھ رہا ہے, چلو یار میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں سوال کا سلسلہ کیا ہو جائے گا, ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر ایک اشکال اٹھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان کوئی بڑا کام بے مقصد, دیکھو یہ سوال میرے اور آپ کی نظر میں اتنے اہم نہیں ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ سوالات بہت اہم ہیں, بہت اہم. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اگر بنایا ہے بے مقصد, اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے, آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت, کمال کر دیا اس میں, لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں بنائی, آپ کے ویسے ہی, ابھی توڑ دوں گا اس کو. لوگ پاگل خانے میں جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کہ یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو سمجھدار. بچے گھروندے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ریت میں گھر بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کھیل تماشے کے لیے. تو کیا خدا اس کائنات کو بنانے والا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بھائی ایسا ہی پیدا کر دیا؟ اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں. ایک دن میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی, چائنا میں کتوں کو کیسے کھایا جاتا ہے. زندہ کتا لٹکا دیا اور اس کو آگ سے جلا رہے ہیں زندہ کو, وہ چیخیں مار رہے, ترس آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر. یا تو میرے بھائی کوئی مقصد ہے, آخرت ہے جس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, یا اگر کچھ بھی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المسلمین کالمجرمین. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والا, ہزاروں انسانوں کی جان لینے والا, جانوروں پہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا, دولت غصب کرنے والا, یتیم کا مال کھانے والا, کمزوروں پہ ظلم کرنے والا, مرنے کے بعد مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کر کے گیا, بڑے بڑے کام کر کے گیا, بہت اچھی لائف اس نے گزاری, مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں, غیر مسلم ہیں. وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, بے مقصد ہے, سب فنش ہو جائے گا, ختم. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی گالی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور مجرم
اور نیک کا انجام سیم کر دوں, برابر کر دوں, مٹی میں ختم کر کے سب کا انجام سیم ہو جائے. اتنی بڑی گالی مجھے دی ہے کہ ایسی گالی دینے والوں کے لیے میں نے آخرت میں آگ تیار کر کے رکھی ہے, اس سے کم عذاب میں ان کو نہیں دوں گا. بہت بڑا الزام ہے اس خالق کائنات. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں. تو بھائی اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, سب فنش, تو میرے بھائی یہ الزام کس پر ہے؟ بولو, اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی باضمیر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ یا تو ایک طرف ہو جاؤ, بولو نہیں ہے بھائی, اللہ پھر جب پوچھے گا نا قیامت کے دن مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا, آپ جانو اللہ جانے, ٹھیک ہے نا, آپ جانو اللہ جانے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوا تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے, آگ رکھی ہے, جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں. کیونکہ اس سے بڑی پھر کوئی دھاندلی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا. دنیا میں جتنی جرم ہوتا ہے اس کی پوری, ایک آدمی 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, ایک انسان کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی پہ. دنیا میں پوری سزا ملنا ممکن نہیں ہے, بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے, اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. یہ تو دنیا میں صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا انصاف. انسان کا علم کامل نہیں ہے, انسان کی قدرت کامل نہیں ہے. یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی دادی اور ماں کو قتل کیا ہے. ایسے لوگ میں ملا ان سے, پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. ماں کو قتل کرنے والا جس نے بچپن میں پالا ہو, پیسوں کی خاطر اس کو قتل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو وہ بھی مرنے کے بعد ویسا جس نے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کی, جو ماں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس کو بھی خدا مار کے ختم کر دے گا؟ بلکہ ماں کا قتل کرنے والا بعض دفعہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کی عزت سے اس لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے. تو میرے بھائی اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس سوال کو پی جاؤ اور لائف اپنی مرضی کے بولو مطابق گزارو. لیکن اگر حساب و کتاب ہے, اور قرآن ان اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو؟ جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, جو مرغی کو 21 دن تک یہ سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے, اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی, 21 دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی, ٹانگ بھی بن گئی, ناک بھی بن گئی, دل بھی بن گیا, دماغ بھی بن گیا, جگر بھی بن گیا, اور مغز بھی بن گیا. یہ ساری چیزیں بن کے 21 دن میں چوزا خول پھاڑ کے باہر آیا. باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہے, اپنے دشمن کا بھی پتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیختا ہے, حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ایسے ایسے کمالات جس خدا کے, جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے, اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. صرف 9 مہینے کے مختصر عرصے میں یخلقکم فی بطون امہاتکم, اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں, فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر. کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کوئی چھینی ہتھوڑے لے کر ٹویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے, ہزاروں مستری, ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ٹائر بنا رہا ہے, کوئی اسکرو بنا رہا ہے, کوئی ونڈ اسکرین بنا رہا ہے, کوئی بونٹ بنا رہا ہے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, روٹی سے بن رہی ہیں, گوشت سے, دودھ سے ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایسے سافٹ ویئر اس پانی کے اندر اس خالق کائنات نے انسٹال کر دیے. ادھر 9 مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا. باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے, دودھ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع, اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع. اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا,
باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے, یہاں کا سفر کرنا ہے, اس طرح ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین میں تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں, زمین کھود کے دیکھو نہ آم کا ذائقہ نہ آم کا رنگ, نہ امرود کا ذائقہ نہ امرود کا رنگ, گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کی گٹلی ڈالی آپ نے, اس زمین کو سگنل دے دیا کیا پیدا کرنا ہے, گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت, ادھر درخت پیدا ہوتا ہے, ادھر اس میں پھول بننا شروع, وہ پھول تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے نر مادہ, تتلیوں کو کیا پتا بھائی, ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے آم پیدا ہو رہا ہے, تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے, کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے, وہ آپس میں نر مادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں, ادھر نر مادہ پھول آپس میں ملتے ہیں, پھول سڑ کے گر جاتا ہے, جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا, ادھر ایک کچی کیری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہزاروں درخت میں, ایک درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی آم پک کے تیار ہوتا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیکھو, اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو, اس مٹی سے اس نے آم پیدا کیا. جیسے ہی آپ اس آم کو کاٹ کے دیکھتے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے, وہی گٹلی جو زمین میں نے دفن کی تھی, مٹی اور پانی کے ملاپ سے قدرت نے اس گٹلی سے ہزاروں گٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخت لگاتے چلے جاؤ اور آم پیدا کرتے چلے جاؤ. جو خدا مٹی کو ایسے پروسیس سے گزار سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک اور کان پیدا کر سکتا ہے, جو خدا مرغی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے, وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد, انسان کے مٹی ہونے کے بعد ایک سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا. اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے, اونٹ کو دیکھ لیا, شہد کی مکھی کو دیکھ لیا, جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا, خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, پھولوں کو پیدا, کیسے خوشنما پھول, ان کے اندر کیسی خوشبو, کیسی ان کے اندر رنگت. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, قرآن انار کی مثال دیتا ہے, اس انار کے پھلنے کو دیکھو, کیسے زمین میں گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے پودا پیدا ہوا, پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاکمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں ان درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبہ ہے, ایک پیکنگ ہے, سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, جیسے ہی چھلکا اتاریں گے پیکنگ سے باہر آ گیا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. دو پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو. ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کیا ہے, ومنہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں, میری باتیں نہیں ہے بھائی, میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا, میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں. ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن بتا رہے وہ مقصد کیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا, وہ مقصد ہے اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے, بس میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں. میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا نا کہ سب نے کہا, وہ جو ڈاکومنٹری ہے ماں کی ممتا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار کیا کیا عظیم الشان رب ہے جس نے اس جانور کو یہ سب کچھ سکھا دی. یہ مرغی اگر اتنی نیک شریف ہوتی نا, لوگ مرغی کی تعریف کر رہے کتنی نیک, دوسرا چوزا ذرا اس کے قریب لا کے دیکھو, سمجھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول, یہی مرغی قاتل ہوگی. تو یہ مرغی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اتنی نیک ہوتی تو اپنے بچوں کی جتنی کیئر کر رہی ہوتی, دوسروں کی کیئر اگرچہ نہ بھی کرتی, قتل تو کم از کم نہ کرتی. دوسرا چوزا ذرا مرغی کے قریب کر کے تو دیکھو آپ, یہی مرغی جس کی آپ
اتنی کمنٹس میں تعریف کر رہے ہو کہ سبحان اللہ ماں کی ممتا، کتنی پیاری مرغی چیل سے لڑ رہی ہے، گدھ سے لڑ رہی ہے. یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. ان چوزوں کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کو یہ پیغام دیا ہے اور خدا نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. یہ اگر شہد کی مکھی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کے لیے شہد بنا بنا کے مارکیٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی، لوگوں نے شہد کی مکھی کی بھی بڑی تعریفیں کی ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز میں، کتنی خوبصورت مکھی ہے، کتنا پیارا کام کر رہی ہے، واہ واہ واہ، مکھی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اتنی اچھی ہوتی تو جب آپ شہد کے چھتے کے قریب جاتے تو آپ کو ڈنگ بولو بالکل بھی اچھی نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں. قریب آؤ گا تو تیرا باپ بھی آئے گا نا، اس کو بھی نہیں معاف کروں گی میں. کراچی میں اس کے علاوہ زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. باپ پہ نہیں آؤ نا، بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اب کیا کریں، مثال آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں، دونوں میں برابری بھی کروں گا. تو لوگ اجازت مار رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. میں دلائل سے سمجھاتا ہوں، مانتے نہیں. میں نے کہا دلائل سے کراچی میں کوئی بھی نہیں سمجھتا. میں نے کہا تیرے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے بس، معذرت کے ساتھ. اب میں آپ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ویسے درمیان میں ایسی غلط باتیں بھی کچھ آ جاتی ہیں بیچ میں. وہ سب دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا دلائل سے وہی شادی. دلائل سے کون مانتا ہے بھائی آج کل. اچھا خیر، پھر وہی غلطی سے کیا کریں، مجبوری ہے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو میرے بھائی اس سوال کا جواب بھی آپ کو تلاش، چاہے آپ کو روزگار ملے یا نہ ملے، آپ کی سیٹنگ کامیاب ہو یا بولو نہ ہو، آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ہو یا نہ ہو، بچے پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے، ہونے کے بعد صحیح نکلے یا غلط پیدا ہوئے، اللہ سب سے پہلے آپ سے جو پوچھے گا کسی نے بنایا، بنانے والے نے بے مقصد بنایا تھا یا کسی مقصد. اب آخری بات، وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش. بس یہ آخری بات ہے. وہ مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کہتا ہے اگر آپ مان لیتے ہیں اللہ تو نے اس سوال کا جواب بھی آپ دے دیتے ہیں، اللہ وہ کیا مقصد ہے، تو نے ہمیں کیوں بنایا؟ حساب و کتاب کے لیے نا. آزما رہا ہے کون مجھے مان کے چلتا ہے اور کون میری مان کے چلتا ہے اور کون میری نہیں مان کے چلتا. بس آخری سوال کا جواب دے کے آپ جنت میں انشاءاللہ ٹھہرے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ ان پہ پورے اتر گئے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو نیک بن کے دنیاوی زندگی گزارے گا نا وہ بخشا جائے گا، جو برا بن کے زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت میں نے کیا رکھی ہے؟ آگ. قبر میں بھی آگ ہے، آخرت میں بھی آگ ہے. تو اللہ نے اب ہم اللہ سے سوال پوچھتے ہیں، اللہ نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کلچر ہمیں بتائے گا، ہمارے ماں باپ ہمیں بتائیں گے، انگریز ہمیں بتائے گا، ہندو ہمیں بتائے گا، یا نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو خدا بتائے گا؟ تو آزمانا کس نے؟ اللہ نے. جو ایگزام لینے والا ہے پرچہ بنانے کا رائٹ بھی اسی کا ہوتا ہے نا. امتحان میں آپ سے لے رہا ہوں، سوالات کوئی اور. آپ ناروے کی ایمبیسی میں نے ڈاکومنٹ جمع کروائے اور سوالات مجھ سے امریکہ کی ایمبیسی پوچھ رہی ہے، کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا، نہیں بنتا. تو میرے بھائی سوال بھی کون، پیپر بھی کس نے تیار کیا ہے؟ نیک اور برے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ خدا نے متعین کیا ہے. وہ ہمیں گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ہمیں اپنے سیاست دانوں سے پوچھنا ہے، نہ وہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے پوچھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہندو اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، عیسائی اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو چرچ میں جاتا ہے. بلکہ پیرنٹ کے بارے میں بھی اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیرنٹس کے بارے میں بھی پیرنٹس کے حقوق بھی کس سے پوچھنے ہیں؟ اللہ سے پوچھنے. تو اللہ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہیں. وہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو اٹ از کالڈ نیک. 4 پوری نہیں اترتی تو آپ کی نظر میں وہ بہت بڑا آدمی ہوگا، اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا نہیں ہوگا. سب سے پہلا من اراد الاخرہ، جلدی سے بس اس کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. ہر کام جو بھی اچھا آپ کریں گے نیت آخرت ہونی چاہیے، دنیا اس میں آپ کے شامل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ابا کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ابا خوش ہو کے وراثت میرے نام کر دیں گے، پبلک آپ کو کہے گی ابا کا بڑا خدمت گزار، ابا کہیں گے میرا سب سے پیارا بچہ یہ ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہوگی.
لوگ کہیں گے ایوارڈ ملے گا بغیر، اللہ دل کی نیت جانتا ہے آپ کی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ، بس بہت ہو گیا مثال، آگے بھی شرطیں مکمل کر لوں نا، پھر مثالوں میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. ابھی مرغی کی مثال کی چڑیا، پھر اور بہت ساری مثالیں رہ گئی تھیں وہ میں نے چھوڑ دیں. دوسری شرط یہ ہے وسعا، کہ نیت کرنے کے بعد آخرت کی کوشش بھی کرے، نیت صحیح کرے اور پھر عمل بھی کرے. آپ نے نیت کر لی میں نیت کرتا ہوں 5 ٹائم فرض نماز پڑھنے کی، اللہ کہے گا چل تو نے نیت کی، اٹھا کے تجھے کہاں بھیج دوں میں؟ جنت میں. ایسا بالکل بھی بولو نہیں ہو. سمجھ رہے ہو؟ سورہ عنکبوت آپ دیکھ لیں جا کے، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے یار، کیا ہے یار وہ آیت بڑی مشہور ذہن سے نکل گئی. ام حسب الذین، نہیں فلنسألن الذین، اس سے پہلے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی عمل کر کے آزمایا ہے کہ عمل میں کیسے ہو، تو ہم تمہیں بھی لازمی ضرور بھی ضرور عمل میں آزمائیں گے. بنی اسرائیل کو عمل میں آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ ہفتے کے دن ان کو کہا مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور آزمائش ایسی کہ سب سے زیادہ مچھلی دریا میں کس دن آ رہی ہے؟ ہفتے کے دن آ رہی ہے. آج گناہ بہت عام ہو گیا ہے، لڑکیاں یونیورسٹیوں میں زنا کر رہی ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ موویز، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں یار اب تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اب ٹینشن بڑھ گئی ہے، اب ٹینشن بڑھ گئی ہے، کیونکہ جس دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہوں اسی دن مچھلی کے شکار پہ پابندی لگا دینا یہ بڑی آزمائش ہے. جب زنا کے راستے کھل گئے آپ کے لیے، بد نظری کے راستے کھل گئے، اس وقت نظر کی حفاظت کا حکم آج بھی قرآن کا ہے. آج آزمائش پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی، اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا. ہمیں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم جس طرح خدا کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں میرے بھائی، کہ ہم پر بھی کوئی آسمانی آفت نازل نہ ہو جائے. اللہ نے اصل حساب کا دن آخرت رکھا ہے، دنیا میں وعدہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ انتقام لے گا. تو دوسری شرط کیا ہے میرے بھائی کامیابی کی؟ وسعا، صرف نیت کافی نہیں ہے، کوشش بھی کرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے وسعا لہا سعیہا، کوشش بھی اخپل طریقے سے نہیں کرنی ہے، کوشش وہ کرنی ہے جس کو اللہ نے کوشش بولو قرار دیا ہو. انگریز کوشش کرتا ہے جنت میں جانے کی ان کے خیال کے مطابق، وہ سود پہ پیسہ کھمائے گا اور غریبوں میں بولو بانٹ دے گا. اللہ کہہ رہے یہ کوشش میری بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ کوئی خوبصورت حسین لڑکی جب اس کے سامنے آئے گی، اس سے مسکرا کے بات کرے گی، اس کو برائی کی دعوت دے گی، وہ کہے گا کسی کا دل دکھانا بولو نا بری بات، کوئی بات نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کی خواہش میں پوری کر دوں. دل نہیں توڑنا چاہیے کسی بھی، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس بھی اور ہیومن رائٹس. اسلام کہتا ہے 100 دفعہ دل توڑ دو اس کا، سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے اس کا دل رکھنے کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں، بالکل اس سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. آپ صرف اپنی بیوی سے فری ہو سکتے ہیں، سالی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ، بھابھی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ. آج کل گھروں میں دیور بھابھی کا پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ اگر مسلم ہو تو بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا بھائی، لیکن آپ کلچر کو فالو کر رہے ہو نا. رواج یہ نہیں ہے بھابھی کا دیور سے پردہ کرنے کا، ہندوؤں والا رواج ہے. سالی آدھی گھر والی ہے اور بھابھی بھی وہی بالکل فری ہو رہے ہیں اس سے. تو وسعا لہا سعیہا، کوشش بھی کون سی کرنی ہے؟ اخپل طریقے سے نہیں. انگریزوں کے یونائٹڈ نیشن کے اچھے اور برے کے اصول کچھ اور ہیں، اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اسلام پرمیشن نہیں دیتا آپ کو کہ کسی لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی ٹوٹ جائے دل. لڑکیاں مجھے فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں ایکچولی میری کسی سے دوستی ہو گئی تھی، اب میں پردہ کرنے لگی ہوں، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے، تو وہ انون نمبر سے کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں ٹینشن میں جا رہا ہوں، تو مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا. تو اگر اس نے خودکشی کی تو آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اگر نہیں کی تو آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. نہیں کی
کہ تم نے اس کو اتنی امیدیں کیوں دلائیں ہے بھائی کہ اب تک مرا نہیں ہے یہ, تم نے کچھ اس کو پازیٹیو رسپانس دیا ہے نا, تبھی تو نہیں مر رہی ہے. بالکل بلاک کر کے بولو ایسی کی تیسی, الو کے پٹے, بھاگ جائے یہاں سے, دفع ہو جا بے غیرت آدمی, شادی وادی کرتے نہیں ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پھر وہ مرے گا, آپ کو ثواب ملے گا قیامت کے دن. میں کبھی کسی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھاتا, کبھی اس کے لیے پازیٹیو کمنٹس. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی, آپ یہ تو کہہ دیں کہ یہ معاشرے نے اس کو ایسا بنا دیا بیچارہ. ایسے موقع پہ معاشرے کو برا کہنا خودکشی کرنے والے کے عمل کو پروموٹ کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ہر چیز معاشرے کو برا کہیں, اپنے ٹائم پہ کہیں. ایسے موقع پہ آپ معاشرے کو برا کہہ رہے ہو کہ مہنگائی کا عذاب ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اتنا بڑا بھی عذاب نہیں ہے کہ آپ کھمبے سے جا کے لٹک جائیں, اتنا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا, اور پڑا ہوا بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خنزیر بھی کھا سکتے ہو, کتا بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی نا, کھانے کو نہیں مل رہا, تو کتا پکڑ کے کھا جائیں جان بچانے کے لیے. کھمبے سے لٹکنے کی اجازت. لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں چھوڑ رہی, میں گھر میں آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, بیوی تانے دے رہی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی طرف سے جب پوری کوشش کر لی آٹا دال راشن کی, آپ اس کو بتائیں بیگم میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا, پھر بھی تانے دے رہی ہے تو گھر جانا چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ بولے جاؤ بھاڑ میں, تم نکلو یہاں سے, میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا, تم اپنی زندگی گزارو. اور کیا ہے, مرنے کا کوئی تو سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا نا. بھائی آپ نے اپنا پورا فرض ادا کر لیا بیگم کے حقوق ادا کرنے میں, پھر بھی وہ خوش نہیں ہے تو اور کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی کہے گا بھائی بیگم اپنا راستہ لو, ہمیں اپنا راستہ لو, میرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں اور تم الٹا مجھے تانے دے رہی ہو. خودکشی کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ اگر خودکشی کرنے والا اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم میں پھینکتا اس کو. کیا ہو گیا بھائی, اللہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قابل رحم, جو رحم کرنے والا, یعنی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو ترسا نہیں رہا اور آپ ترس کھا رہے ہو, ہائے بیچارہ مر گیا, ہائے 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 مر گیا بیچارہ. دیکھو حالات ایسے ہوتے ہیں, حالات اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوتے کہ انسان مار دے اپنے آپ کو, ایسا نوبت نہیں آتی. آخرت پر یقین نہیں ہے, اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا کر سکتا ہے, اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جس خدا تجھے جو ماں کی چھاتیوں میں تیرے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیدا کر سکتا ہے, وہ غیب سے اسباب نہیں پیدا کر سکتا. لیکن وہ کیلکولیشن کر کے یہودیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور زیادہ تر خودکشیاں سیٹنگوں کے ناکام ہونے کی ہو رہی ہیں. یہ تو بہت ہی گندی موت ہے. آدمی ماں کے غم میں مرے, باپ کے غم میں مرے, ملک کے لیے مرے. یار ملک میں, ہائے میرا ملک, تو ٹینشن سے مر گیا, ٹھیک ہے نا, شاید بخشش ہو جائے کہ محب وطن تھا. باپ کے ٹینشن سے مر گیا, محب باپ تھا, محب ماں تھا. مر کس کے چکر میں رہا ہے؟ اور جس لڑکی کے عشق میں مر رہا ہے نا, اس لڑکی کو اگر لقوہ ہو جائے پھر منگنی ہونے پہ مرے گا یہ, پھر شادی ہونے پہ مرے گا یہ, اس کے ملنے پہ مرے گا. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ شہوت ہے, یہ خواہش ہے, نفس کی غلامی ہے یہ. مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, پاکیزہ محبت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو, بس عشق ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, نوجوان آدمی ہو, شادی کر لو, اللہ رشتہ دلا دے. یہ پاکیزہ کے ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. پاکیزہ محبت ماں سے ہوتی ہے, باپ سے ہوتی ہے. باقی جب شہوت ہے, خواہشات ہیں, کرو چار. آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ بھائی خواہش ہے, لیکن اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے, ترغیب دی ہے. بلکہ تو 4 شادیاں کرو, ہو جائے کر لو, نہیں ہو رہا تو کہیں اور ٹرائی کرو. بس یہ کرتے رہو زندگی بھر بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو تیسری شرط اللہ نے کیا بتائی؟ کوشش بھی اخفل طریقے سے, بولو نہیں, وہ کوشش جس کو اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اور چوتھی شرط جو سب سے زیادہ خاندانی, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, قرآن کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان بھی ہو اس کا. مجھے نہیں مانتا تو کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, انسانوں کی, کروڑوں انسانوں کی خدمت کر کے چلا جائے, لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے, نوبل انعام دیں گے, پرائز دیں گے, ایوارڈ مل دیے جائیں گے, میری نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی, بولو نہیں. آج لوگ علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آئے, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اور کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی اگر انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے لیے نہیں کی, انسانوں کے لیے کی ہے, تو اللہ کہے گا جن کے لیے کی انہوں نے تمہیں ایوارڈ بھی دے دیا,
عزت بھی دے دیا, گارڈ آف آنر بھی دے دیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنانے والے کو اگر بھول گئے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جیسے تم آخرت کو بھول گئے تھے آج کے دن ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے. اگر یہ میرے ماموں کا دین ہوتا, میرے باپ کا دین ہوتا, تو میں کہتا نہیں, اس میں سائنسدانوں کے لیے, ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے, چاہے وہ ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مشرک ہوں, آخرت کے منکر ہوں, کوئی غرض نہیں ہے, انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, تو میں ان کے لیے جگہ دے دیتا. لیکن یہ دین کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کائنات کو بنانے والے. وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو. اور ویسے بھی یہ بات نیچرل ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے باپ نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا, جوان کیا, آپ محلے کے سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہو, بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہو, بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہو, باپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہو. باپ کہہ رہے یار سب کچھ تو میں نے تجھے دیا یار, تعلیم میں نے, آج تو بڑا سائنسدان بنا ہے, تو میں اگر تجھے ایدھی سینٹر میں جمع کرا دیتا تو تھوڑی بنتا. سب کچھ میں نے دیا, گھر دیا, تیری ماں نے تجھے پالا ہے تو شیلٹر تو میں نے دیا تھا, اور آپ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو. محلے میں کسی نے, عقل مند نے آپ کو کہا یار کچھ باپ کھانس رہا ہے پڑا ہوا, اس کا تھوڑا خیال کرو, آپ کہہ رہے کون سا باپ, میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے بھائی. پھر لوگوں نے کہا یار تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ کہہ رہے یار یہ چیزیں یہ مذہبی لوگوں کے ہیں, ہو سکتا ہے میں بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہوں, کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا ہوں, تو یہ فضول بحثیں میرے سامنے مت کرو. انسانیت سب سے پہلے ہے, ہیومن رائٹس, ہیومن رائٹس. یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج لبرل لوگوں کی طرف سے. ارے انسانیت ہے سب سے پہلے, باپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کہے گا وہ باپ تیرا انسان نہیں ہے کیا؟ آپ اس کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیرا باپ ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو, آپ ڈاکومنٹس لا کے دے رہے ہیں نادرا کے, دکھا رہے ہیں یہ تمہارے ڈیڈی ہیں, دیکھو ولدیت میں نام, وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے, یار میں ان دلائل میں نہیں پڑتا. اصل تو ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, جو رائٹس کی بات چل رہی ہے نا. تو میرے بھائی آپ سارے محلے کی نظر میں اچھے ہوگے, باپ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. باپ اپنی وراثت سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ محروم. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولے گا محلے والے سے لو, میری وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں, وہ سب ڈونیٹ کر دے گا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میری نالائق اولاد ہے, میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا, میں چیریٹی کر رہا ہوں. زندگی میں چیریٹی کر دیتے ہیں لوگ, ایسے بہت لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, یار ہم نہیں دینی ہے, ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھے مانے گا نا اس کو میں لکھ کے دوں گا. جو مجھے نہیں مانتا, اور اس کو جب یاد دلایا پیغمبروں نے کہ تیرا کوئی رب ہے, خدا ہے جس نے تجھے بنایا, وہ کہتا ہے میں پیغمبروں کی باتوں پہ کان نہیں دھروں گا. پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے, پیغمبر کے وارثین آئے, مذہب آیا, قرآن آیا, اللہ کی کتاب آئی, وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھائی جائے گی, کیمسٹری پڑھائی جائے گی, بایولوجی پڑھائی جائے گی, میتھمیٹکس پڑھایا جائے گا, قرآن کا کوئی گھنٹہ ہے ہی نہیں. ہے بھی تو بس تجوید تھوڑی بہت پڑھا دیں گے, 2-4 باتیں پڑوسیوں کے حقوق اور 2-4 تھوڑا سا پیسوں کے لین دین اور ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی 2-4 باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتا ہے بھائی, تبھی اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں, حالانکہ وہ سائنٹسٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ سائنٹسٹ جہنم میں جائیں گے سارے, کوئی غلط دکھ پہ نہ لے کے جائیں آپ اس کو. میرا مقصد ہے کامیابی کا, یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی خدا کو راضی کرنے کے لیے, تو تھوڑی سی چیز کی بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر ہوگی. بہت بڑا کام کر لیا, خدا اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے, تو اللہ کہتے ہیں کرامادن, ایک راکھ کے پہاڑ کی طرح ہے. راکھ کا پہاڑ دیکھنے میں بڑا لگے گا, پھونک مارو گے پورا پہاڑ اڑ جائے گا. ایسا ہے, جان بے جان عمل ہے. اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے, ایمان پہ کبھی کمپرومائز مت کرو. ایمان وہ شرط ہے جس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ بھی اجر ملے گا, اور کفر وہ جرم ہے جس کے بعد بڑی سے بڑی نیکی بھی بے وزن ہو جاتی ہے. تو اب آپ اور مجھے ذمہ داری بنتی ہے ہم ان سوالات پہ غور کر کے اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا کیا کر لیں میرے بھائی, چینج کر لیں. اپنا ہدف چینج کریں سب سے پہلے. ایک آدمی کو پتا ہو میری منزل کیا ہے, غلط ٹریک پہ چڑھ کے بھی تھوڑی دیر میں صحیح ٹریک پہ آ جائے گا. منزل ہی غلط ہے تو کبھی بھی سیدھے ٹریک پہ وہ چلے گا ہی نہیں. تو
تو میرا اور آپ کا ہدف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. کام سارے کرنے ہیں دنیا کے, ان کاموں کو ہدف نہیں بنا.